بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت عبد الرحمن بن احمد رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت امام باقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور بڑے غمگین انداز میں یوں عرض گزار ہوئے کہ حضور، میرے جوان بیٹے کو رومیوں نے قید کر لیا ہے اور وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہا ہے۔ میرے پاس اتنی رقم نہیں، تمہیں فدیہ دے کر اسے آزاد کرا لوں۔ میری ملکیت میں صرف ایک چھوٹا سا گھر ہے جسے میں بیچ بھی نہیں سکتی۔ اپنے لختے جگر کی جدائی کے غم نے میرے دل کا قرار، راتوں کی نیند اڑا دی ہے۔ مجھے ایک پل سکون میسر نہیں۔ خدارا میری حالت زار پر رحم فرمائے۔ اگر آپ کسی صاحب حیثیت سے کہہ دیں گے تو فدیہ دے کر میرے بیٹے کو آزاد کرا لے گا اور مجھے قرار نصیب ہو جائے گا۔ اس بوڑھی ماں کی مامتا بھری باتیں سن کر آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، محترمہ، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، وہ ضرور کرم فرمائے گا۔ میں آپ کے معاملے کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہوں، آپ بے فکر ہو جائیں۔ جب غمگین ماں نے ڈھارس بندھانے والی باتیں سنی تو دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے رخصت ہو گئی۔ راوی کہتے ہیں کہ جب وہ وہاں سے چلی گئی تو آپ رحمت اللہ علیہ سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ آپ کے ہونٹوں کو جنبش کوئی اور آپ کچھ پڑھنے لگے، لیکن ہم آپ کے کلام کو نہ سمجھ سکے۔ آپ کافی دیر تک اسی حال میں رہے۔ کچھ عرصے کے بعد وہی بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کے ساتھ آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دونوں آپ کو دعائیں دے رہے تھے اور بوڑھی عورت آپ کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ پھر کہنے لگی، حضور، آپ کی برکت سے میرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے قید سے رہائی عطا فرما دی ہے۔ اس کا بڑا عجیب قصہ ہے۔ یہ خود اپنی رہائی کی داستان آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہے، اور اس کا نوجوان بیٹا یوں گویا ہوا کہ رومیو نے مجھے قید کرنے کے بعد چند دیگر قیدیوں کے ساتھ شامل کر دیا۔ وہ ہم سے بہت زیادہ مشقت والے کام کرواتے۔ پھر ہم چند قیدیوں کو ایک بڑے شاہی عہدے دار کے پاس بھیج دیا گیا۔ اس کی ملکیت میں بہت سارے قیدی تھے اور وہ بہت بڑی جاگیر کا مالک تھا۔ وہ ہمارے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر سپاہیوں کی نگرانی میں اپنے باغ میں کام کرنے کے لیے بھیجتا۔ ہم سارا دن زنجیروں میں جکڑے ہوئے جانوروں کی طرح کام کرتے، پھر شام کو واپس ہمیں قید خانے میں ڈال دیا جاتا۔ اس طرح ہم ان کی قید میں مشقتیں برداشت کر رہے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب شام کو ہمیں واپس قید خانے کی طرف لایا جا رہا تھا تو اچانک میرے پاؤں میں بندھی ہوئی مضبوط بیڑیاں خود بخود ٹوٹ کر زمین پر آ پڑی۔ جب سپاہیوں کو خبر ہوئی تو میری طرف دوڑے اور چیختے ہوئے کہنے لگے، تو نے بیڑیاں کیوں توڑ ڈالی؟ میں نے کہا، بیڑیاں خود بخود ٹوٹ گئی ہیں، میں نے تو ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو دوسرے قیدیوں سے پوچھ لو۔ نوجوان کی بات سن کر سبھی بہت حیران ہوئے اور انہوں نے جا کر اپنے آقا کو یہ واقعہ بتایا۔ وہ بھی حیران ہوا اور اس نے فوراً ایک لوہار کو بلایا اور کہا، اس نوجوان کے لیے مضبوط بیڑیاں تیار کرو۔ لوہار نے پہلی بیڑیوں سے مضبوط بیڑیاں تیار کی اور مجھے دوبارہ پابند سلاسل کر دیا گیا۔ ابھی میں ان بیڑیوں میں چند قدم ہی چلا تھا کہ یہ بھی خود بخود ٹوٹ کر زمین پر گر پڑیں۔ یہ منظر دیکھ کر سارے لوگ بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے باہم مشورے سے ایک راہب کو بلایا اور اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ راہب نے ساری گفتگو سن کر مجھ سے پوچھا، اے نوجوان، کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ میں نے کہا، ہاں الحمدللہ وہ حیات ہیں۔ اب وہ راہب لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، اس نوجوان کی والدہ نے اس کے لیے دعا کی ہے، اس کی دعاؤں نے اس نوجوان کو اپنے حصار میں لے رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں کی دعا قبول کر لی ہے۔ اب چاہے تم اسے کتنی ہی بیڑیوں میں قید کر دو، یہ پھر بھی آزاد ہو جائے گا، لہٰذا بہتری اسی میں ہے کہ اسے آزاد کر دو۔ جس کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوں اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔
راہب کی بات سن کر ان رومیوں نے نہ صرف مجھے آزاد کیا بلکہ اسلامی سرحد تک لا کر چھوڑ بھی گئے۔ جب اس نوجوان سے وہ دن پوچھا گیا جس دن اس کی بیڑیاں ٹوٹی تھی تو وہی دن تھا جس دن بوڑھی عورت امام باقی بن مخلد رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی اور اس نے دعا کے لیے عرض کیا تھا اور آپ نے اس کے بیٹے کے لیے دعا کی تھی۔ اسی دن اور اس وقت نوجوان کو روم میں واقع پیش آیا۔ اس طرح ماں کی دعاؤں اور امام ابن مخلد رحمت اللہ علیہ کی برکت سے اس نوجوان کو رہائی حاصل ہوئی۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔